إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ حضرات، مساجد دنیا میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدتر جگہ بازار ہیں، وہاں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ مساجد دنیا میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ مساجد مسلم سماج و معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، روحانیت کا سب سے بڑی طاقت ہے۔ مساجد سب سے مقدس صاف ستھرا جگہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مساجد بنائیے تو اس کو صاف ستھرا رکھیے اور اس کو خوشبو سے تر رکھیے۔ مساجد میں انسان اگر دلچسپی لیتا ہے، مساجد سے اگر انسان کا دل وابستہ ہوتا ہے، تو رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک انسان کی ایمان اور سچے مومن ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان کا اگر تعلق مسجد سے ہو جائے تو سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ 5 وقت اگر وہ مسجد میں حاضری دے لے جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ مالدار، اس سے زیادہ خوش نصیب، اس سے زیادہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انسان مسجد کے سائے میں زندگی گزارے۔ مساجد کی بہت سی سارے مسائل ہیں، تعمیر کے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے، وہ یہ کہ مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کریں۔ مساجد کو ایسا بنائیں، اس طرح اس کو آباد کریں اپنے سجدوں سے کہ آدمی اجنبی بھی آئے، کبھی بھی آئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ محسوس کرے سکون، تسلی اس کو ملے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کو محسوس ہو کہ دنیا کے عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ لیکن ایسے مساجد بنانا اور اس طرح مساجد کو آباد رکھنا سب سے کٹھن کام ہوتا ہے۔ اس طرح مسجد بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان حلال کمائی کھاتا ہو، حلال پیسے سے مسجد بنائی ہو، اس کے اندر کبر نہ ہو، اس کے اندر بدعت نہ ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، اس کے اندر اتحاد کی کیفیت ہو، اس کے اندر انابت کی کیفیت ہو، اس کے اندر پرسوز دل رکھتا ہو، دل و دماغ ایسا رکھتا ہو جس میں ہمیشہ اللہ اور رسول کی محبت آباد ہو۔ ایسے لوگ مسجد کو آباد کریں گے تو اس طرح مسجد بنے گی، انسان کوئی اجنبی بھی داخل ہوگا تو محسوس کرے گا کہ دنیا کے عذاب سے نجات مل گئی ہے، ایک امن گاہ میں آ چکے ہیں، امن گاہ مل گیا ہے، پناہ گاہ مل چکی ہے۔ اس طرح مسجد بنانا ضروری ہے۔ دنیا میں انسان ہزاروں کام کرتا ہے اور اس کے لیے بے پناہ کوشش کرتا ہے، بے پناہ دولت لگاتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مسجد کو اس طرح بنائیں کہ انسان اس عذاب بھری دنیا میں مامن بن جائے، امن کا مرکز بن جائے، سکون کا مرکز بن جائے۔ یہ مسجد کا مطالبہ ہے۔ دنیا میں بے شمار معابد ہیں، بے شمار عبادت گاہ ہیں، اور ہر مذہب کی عبادت گاہ ہیں۔ ہر ایک مذہب والا اپنی عبادت گاہ کے لیے قربان رہتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے وقت لگاتا ہے، اس کے لیے پیسے لگاتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو جس طرح مسلمانوں نے اپنے مساجد کو نظر انداز کر رکھا ہے اور جس طرح اس کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ ایک افسوسناک مسئلہ ہے۔ بہت سے ایسے مساجد ہیں جو مثالی ہیں اور وہاں کے لوگ بابرکت لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن اکثر دیکھیے مساجد میں بدعات، خرافات، فسق و فجور، لڑائی جھگڑے، فساد، مقدم آبادیاں، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں کسی کی ملکیت نہیں چلتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے جیب سے خرچ کر کے مسجد بنا دے تو اس کو بھی ملکیت وہاں نہیں چلتی ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے۔
کھلا ہوا دربار ہے، جو آدمی آئے نماز پڑھے، اور ان سے اس کے انتظام کی ضروری ہے کہ وہاں کوئی آدمی منمانی نہ کرے، شور ہنگامہ نہ کرے، دبنگئی نہ دکھائے، یا غلط قسم کے لوگ آ کر کے اپنا لیکچر دینا شروع کر دیں، یا غلط قسم کے لوگ اپنے افکار اور نظریات کی ترویج کے کوشش نہیں کریں۔ یہ تنظیم ضروری ہے، اس کے بغیر مساجد کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ چھاپ نہیں ہونی چاہیے، کسی مسجد میں کسی ذاتی ملکیت کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے اکثر مساجد میں یہی صورتحال موجود ہوتی بھی ہے کہ چھاپ لگائی جاتی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری چیز ہے، ہماری جائیداد ہے۔ اگر یہ ذہن لوگ رکھیں مساجد کے سلسلے میں، وہ دنیا کے سب سے بدنصیب قسم کے لوگ ہیں۔ مساجد کے سلسلے میں سب سے بڑا سینسیٹیو مسئلہ مؤذنوں کا، ائمہ کا، مدرسین کا مسئلہ ہوتا ہے، سب سے بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ مساجد کے اگر ائمہ، مساجد کے اگر مؤذنین کی بے عزتی ہو تو آپ مسجد کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ مسجد کی پامالی کر رہے ہیں، مسجد کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ وہ جو ائمہ یہاں موجود ہوں وہ ان کو اس طرح بنا کے رکھیے سماجی معاشرے میں جو سب سے معزز قسم کو ہو۔ خطبے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ممبر رسول ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ آپ کی دین ہے، اسلامی تہذیب کی وراثت ہے، مسلم امت کی قیادت کی شان ہے۔ اور جو عالم، جو آدمی، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خطیب تھے، سب سے پہلے آپ مصلی امام تھے، تو امامت و خطابت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور یہ میراث ملی ہوئی ہے علماء کو، ان کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا درجہ ہے۔ جو آدمی علماء کی، جو آدمی ائمہ کی، مؤذنین کی اگر عزت نہیں کر سکتا ہے، وہ آدمی سمجھیے مہذب اور شائستہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر غرور ہے۔ آج بات یہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ہماری جماعت میں بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں کام نہیں ہوتا ہے، کام نہیں کرتے ہیں، اور سرفرے قسم کے نوجوان ان کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ ہماری جماعت میں کام نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی کام کی جگہ مساجد ہے۔ مساجد سے سماجی کام ہوتا ہے، معاشی کام ہوتا ہے، دینی کام ہوتا ہے، عبادت کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے جوڑ کا کام ہوتا ہے، تربیت کا کام ہوتا ہے، تعلیم کا کام ہوتا ہے، نصیحت کا کام ہوتا ہے۔ مساجد میں اتنے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کی جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے، اس کو تو اس طرح نظر انداز کر دیا گیا ہے، یا مسجد کا جو مفہوم ہے، یا مسجد کو آباد کرنے کا جو مفہوم ہے اتنا گھسا پٹا ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ مساجد، نظام مساجد، مساجد کے درس و تدریس، مساجد کے خطبے، مساجد کی امامت، مساجد میں نماز، لگتا ہے ایک دنیا کی دوسرے درجے کی چیزیں ہو کے رہ گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج NGO کے نام پر جدھر دیکھو دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، پبلک چندے چندے چندے، کچھ پیٹ میں جاتے ہیں، کچھ غریبوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ خیانتیں ہوتی ہیں، کچھ انتشار ہوتا ہے، کچھ خلفشار ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر مساجد سے جڑ کر کے کام کریں، مساجد میں اگر نظام بنائیں، مساجد کی اولویت کو لوگ تسلیم کریں، تو جتنا بڑا کام مسجد ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں ہو سکتا۔ صرف معاشی اعتبار سے دیکھ لیجیے، پیسے کے حساب دیکھ لیجیے، اگر جمعیت کے پاس یہاں جماعت کی 400 مساجد ہیں، صرف کلیکشن جو جمعہ کے دن ہوتا ہے، اگر اس کو ہر ایوریج مسجد میں مان لیا جائے 50,000 ہوتا ہے، تو تقریباً 2 کروڑ ہر ہفتے، ہر مہینے میں کلیکشن ہوتا ہے۔ بتائیے کون سی NGO اتنا کام کرتی ہے، یا کوئی مسلم سماج معاشرے میں کون سی تنظیم اتنا کام کر لیتی ہے؟ لیکن یہاں ایسا لگتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے کتنے لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے، کتنے کے گھر بار چلتے ہیں، کتنوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ کلیکشن کا جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، 400 مساجد میں اگر ایوریج رکھ لیا جائے مہینے میں 50,000 تو 2 کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے۔ کہاں جاتا ہے یہ؟ غریبوں میں، محتاجوں میں، مساجد کے نظام میں، ائمہ میں، مؤذنین میں، کتنے لوگوں کو روزی روٹی سے وابستہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ کون سی NGO مسلمانوں کی جو اس سے بڑا کام کرتی ہے؟ اس سے دیکھ لیجیے، اس کے بعد دیکھ لیجیے، ہر مسجد کے پاس اگر ہر جمعہ کو ہر 12 گھنٹے میں 5 وقت میں اندازہ لگائیے کہ مانگنے والے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ مانگنے والے ہر مسجد میں ایوریج رکھ لیا جائے کہ روزانہ 10 آدمی اکٹھا ہوتے ہیں، تو 4,000 روزانہ لوگوں کو مدد مل رہی ہے۔ کہاں کون اتنی مدد کر رہا ہے؟
مساجد کی جو اہمیت ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سوچیے اور غور کریے کہ گئی گزری حالت میں جب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور یہ کہ اکثر مساجد میں توجہ نہیں ہے، جہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش و آباد رکھے، لیکن یہ جو سسٹم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو سسٹم بنا ہوا مساجد کا، اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضائل ہیں، کتنے فائدے، اس کو غور کیجئے اور غور کیجئے سماج معاشرے میں اس پہ زیادہ توجہ دیجئے تو اندازہ لگائیے کہ صرف مانگنے والے ہر مسجد میں اگر 5 وقت میں 10 رکھا جائے تو تقریباً 4000 مانگنے والوں کو پیٹ بھرا، ان کی مدد ہوئی۔ ایوریج کی بات کر رہے ہیں، باقی بڑی بڑی مساجد میں تو 10 20 40 50 بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتنے لوگ آتے ہیں مساجد کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ یہاں آرام کرتے ہیں۔ یہ پبلک کے لیے جو سروس مل رہی ہے، پبلک کو جو سروس مل رہی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں یہاں آ کر کے اس کا باتھ روم استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آرام ملتا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کون آپ کو مفت میں دے رہا فری، لیکن سروس مل رہی پبلک کو۔ یہ سماجی کام ہو رہا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے؟ جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ بہت سے مسجدوں میں جو بیار و مددگار ہیں، گھر ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو ٹھکانہ ملا ہوا ہے، آتے ہیں، سوتے ہیں، رہتے ہیں۔ یہ پبلک سروس کون اتنی بڑی سروس دے رہا ہے؟ سارے مساجد میں اگر تو ایک ہر مسجد میں مان لیا جائے پناہ لیے ہوئے ہیں تو 1000 سے زیادہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں کہ پبلک سروس میں نہیں مساجد سے۔ مساجد کا اتنا اہمیت ہے اور اتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں کے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے کلیکشن ہوتا ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں۔ اگر سب کچھ اکٹھا کیا جائے تو کروڑوں لوگوں کو مالی منفعت ہوتا ہے، غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بےکسوں کو، بیواؤں کو، مطلقہ کو، مدرسوں کو، مساجد کو اور سینٹر کو، کروڑوں لوگ، اور پورے ہندوستان میں ہزاروں لوگ، ہزاروں مسجدیں، سینٹر، مکتب، مدارس، یتیم خانے اسے پل رہے ہیں۔ یہ مسجد کا فیضان ہے، اس کو محسوس تو کریں، غور کریں۔ مشکل یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو اتنے مسجد کے فوائد ہیں، برکات ہیں، مساجد سے اتنا سروس دی جا رہی پبلک کو، اتنا فائدہ مل رہا ہے، عظیم فائدہ، جیسے اس کو محسوس نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا کوئی NGO کھول لے، 10-20 ہزار بانٹ دے تو لگتا ہے ٹنکا بجنے لگتا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہاں 24 گھنٹہ فیضان جاری ہے مسجد کا، 24 گھنٹہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ڈھنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اس کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، دروس کا نظام، ہر مسجد میں دروس کے نظام ہے، بچوں کے پڑھانے کا نظام ہے، فتوے کا نظام ہے، خطبے کا نظام ہے، امامت کے نظام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان سے پبلک کو مفت میں مل رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں علماء سے۔ یہ سارا کام اگر کسی کو پیسہ دے کر کے اس کو حاصل کرنا ہو فوائد تو بتائیے کتنا خرچ ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ سارے فوائد مل رہے ہیں، سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ آج بھی سماج معاشرے میں گئی گزری حالت میں بھی جتنا فیضان، جتنا فائدہ، جتنی منفعت، جتنی سروس، جتنی خدمت مل رہی ہے لوگوں کو، عوام کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، اتنا کہیں کسی جگہ سے فیضان حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا مسجد کا کہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب اس صورت میں، جبکہ ہر طرف لوگوں کے اندر اضمحلال کی کیفیت ہے، جب لوگ اہمیت کو ترجیح، پرائیورٹی نہیں دے پاتے ہیں دینی مسائل کو، اس کے باوجود اس نظام کا فیضان یہ ہے کہ ہر طرف فیض کا جاری ہے، 24 گھنٹہ فیض جاری ہے، ہر وقت فیض جاری ہے، رات دن، مہینے، ہفتے، روز اس کا فیضان جاری ہے، اور طرح اس کا فیضان پہنچ رہا ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، ساری ہندوستان میں، ملک میں مساجد کا فیضان جاری ہے اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر اس پر توجہ دیں، اگر اس کے ساتھ اچھی پلاننگ ہو، اچھے لوگ ہوں، اچھے سمجھدار ہوں، تو اسے کتنا زیادہ سماج معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور کتنا اس سے سماج معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے منظم کیا جائے تو تعلیم کا نظام مساجد سے قائم ہو، ہم تعلیم میں اس کو کفیل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس میں آ کر کے یکانگت پیدا ہو، دلوں میں محبت پیدا ہو، یکسانیت پیدا ہو، تو ہم معاشی طور پر پروگرس کر سکتے ہیں۔
اگر یہاں کر کے مل جل کر رہیں تو سماج و معاشرے میں انتشار، خلفشار، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، کتنے فساد جتنے ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں آ کر کے دینی تعلیم کا نظام بنائیں، بڑی بڑی مساجد میں اسپیشل کورسز اگر ہوں، کسی میں تفسیر ہو، کسی میں سیرت ہو، کسی میں حدیث اور کسی میں ادب، کسی میں فقہ پڑھائی جائے، تو مختلف جو عام لوگ جو دینی مدارس میں نہیں جا سکے وہ خود اتنا استفادہ کر سکتے ہیں اور اتنا پڑھ کر کے وہ عالم خود بن سکتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر دوسرے ملکوں میں ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء بڑے مساجد میں اپنا درس لگاتے ہیں، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی سیرت پڑھا رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، کوئی تحفظ میں لگا ہوا ہے، اتنا مستفید ہو رہے ہیں۔ اور جو مختلف بڑے بڑے کاموں بیوروکریسی میں لگے ہوئے ہیں، جو حکومت کے بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو موقع نہیں ملا تعلیم حاصل کرنے کا، مساجد میں وہ پڑھ کر کے عالم بن گئے۔ اتنے امکانات موجود ہیں، یہ امکانات اگر صحیح ڈھنگ سے حاصل کیا جائے، اتنی جو پاسبلٹیز ہیں اگر صحیح معنی میں اس کا یوز کیا جائے تو آج بھی مسلم سماج معاشرے کو پروگرس کے لیے، پراسپرٹی کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ بن سکتا ہے وہ مساجد ہیں، اور اس طرح مساجد کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیجیے، زکوٰۃ کا یہ ہے انتشار خلفشار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں اجتماعیت تھی، ایک جگہ اکٹھا ہوتا زکوٰۃ۔ اگر ہر مسجد میں لوگ اپنے اپنے محلے میں زکوٰۃ اکٹھا کر لیں اور صحیح والے میں اکٹھا ہو جائیں تو پھر کتنی بڑی مقدار میں اکٹھا ہو سکتا ہے اور مستحقین کے پاس جا سکتا ہے۔ غریب، محتاج، بیوہ، یتیم، مجبور، مطلقہ، لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، اپاہج جتنے ہیں ان کی ساری کفالت ہو سکتی ہے۔ لیکن انتشار کی کیفیت یہ ہے کہ جو جہاں چاہتا کھیلتا رہتا ہے، جہاں چاہتا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ امکانات مساجد نے دیے ہیں، یہ اتنے فوائد ہیں جو سماج کو، پبلک کو سروس مل رہی ہے مسجد سے۔ دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی ادارہ جتنے فیضان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا پبلک کو جو مساجد سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ مساجد کا صحیح استعمال ہو۔ بہت سے مساجد رہتے ہیں کہ وقت میں نماز پڑھی تالا لگ گیا، لگتا ہے بس اس کو بند کر دیا، چھوئی ہوئی چیز بنا لیا گیا ہے، وہیں جاؤ نہیں، دیکھو نہیں، وہاں اکٹھا نہیں ہو، بس اس کو مقدس چیز بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ مساجد اس لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے مسجد کو دارالحکومت کا سینٹر بنا رکھا تھا۔ آپ نے فوجی فیصلے وہاں ہوتے تھے، بعض اوقات وہاں لوگ قید کیے جاتے تھے، تعلیم بھی وہاں ہوتی تھی، مشورے وہاں ہوتے تھے، تربیت وہاں ہوتی تھی، فتوے وہاں دیے جاتے تھے، قضا کا دارالقضا وہاں موجود تھا۔ یہ تمام استعمال ہوتا تھا مساجد کا۔ مساجد کا صحیح استعمال اگر موجود ہو تو اس سے بہتر اور مفید کوئی چیز، کوئی ادارہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ سینسیٹیو اور فعال ادارہ، سب سے زیادہ مؤثر ادارہ اگر ہو سکتا ہے مسلم سماج معاشرے کے لیے تو مسجد ہے۔ مسجد کا صحیح انتظام ہو، لوگ مستفید ہوں، تربیت ہو جائے گی بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، اور لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا، علم کا، اجتماعیت کا، دینداری کا، صالحیت کا۔ صحیح طور اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب انتشار کی صورت حال ہو تو آدمی جس کو توفیق ملی آیا، نماز پڑھا، چلتا بنا، لگتا ہے جیسے وہ اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مساجد اجتماعیت کا مرکز ہے، یہاں مسلمانوں کی اجتماعیت یہی قائم ہوتی ہے۔ اخوت مسلمانوں کے اندر اخوت کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ یہی پروان چڑھ سکتا ہے۔ آپس میں تعلق محبت جو قائم ہو سکتی ہے اسی مسجد میں ساری چیزیں قائم ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ اس کے لیے محنت ہو، اس کے لیے کوشش ہو، اس کے لیے حوصلہ ہو، اس کے لیے جذبہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، دنیا کا سب سے بہتر کام اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر پختہ ایمان ہو، اللہ کی عبادت کی جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ بارہ قرآن کریم میں ہر زمانے میں ہوتا ہے نا، لوگ اپنے اپنے ڈھنگ سے طے کرتے ہیں یہ کام ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہو رہا ہے، یہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی ذہنیت کی تردید کی گئی کہ اپنے طرف سے فیصلے مت کرو کہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، بلکہ جو قرآن کریم نے بتایا ہے، جو رسول کریم نے بتایا ہے کہ کیا کام ہے اور کون بڑا سا کام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عرب والے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، سسٹم سیٹ اپ ہو گیا، تو وہ مکہ والے فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہم مسجد میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کی ترغیب کی، کہا یہ سب کوئی کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے،
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن، کہا جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح جن کی ہے، سب سے مقدم کام ہے کہ سب سے اچھا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پائیں۔ اللہ سے مضبوط تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اخلاص ہو، شرافت ہو، انابت ہو، مروت ہو، انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کے ہاتھ جتنے کام کیے ہیں اس کا جواب دہی کا ڈر ہو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان باللہ۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ کا مضبوط ایمان ہو اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو دنیا میں سارے ویلفیئر بانٹ ڈالو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ پر مضبوط ایمان نہیں ہے تو دنیا میں لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے چیختے چلاتے رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ پر آپ کا پختہ ایمان ہونا چاہیے، دینی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھیں، اس کو جانیں، جو اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بتائے ہیں، فرائض و واجبات طے کیے ہیں، اس کو صحیح طور پر سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے۔ آج مزاج ایسا بن گیا ہے کہ نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ اصول و ضابطے جانتے ہیں، نہ نماز سے لگاؤ ہے، نہ دینی لگاؤ ہے۔ سماجی معاشرے میں ادھم بازی، چیخنا چلانا، شور ہنگامے، بیانات، احتجاج، جلوس، ساری چیزوں کو بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صحافت، لٹریچر، فلاں ڈھکا، کتابیں، یہ وہ، یہ اس کو بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی میں مگر رہتے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہونی چاہیے۔ کتابیں لکھ لینا بڑا کام نہیں ہے، ویلفیئر کا کام کرنا بڑا کام نہیں ہے۔ سب سے بڑی ترجیح چیز یہ ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، مسجد میں آپ کی حاضری لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی قلبہ معلق، نوجوان کے بارے میں کہا کہ بہت سے خوش نصیب نوجوان جو قیامت کے دن سب سے اعلیٰ برتر ہوں گے، تو فرمایا ان میں سے نوجوان یہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے۔ ایک نماز پڑھی، دوسرے کے لیے شوق کے ساتھ تیار ہو رہا ہے، تیسرے کے لیے شوق سے تیار ہو رہا ہے۔ غفلت نہیں ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی حرص، دنیا کی مال دولت، دنیا کی تجارت اس کے اوپر پکڑ نہیں بنا سکتی ہے۔ ایک نوجوان اگر صالح ہو تو اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے اس کی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ سب سے بڑی قیمتی چیز یہ ہوتی ہے۔ اور بس اوقات ایک آدمی کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو ایک سجدہ اس کا دنیا جتنی بڑی ہے، جتنی دولت ہے، اسے زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ ایک سجدہ اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر انسان اس کے اندر درد ہو، تڑپ ہو، سوز ہو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرا دیتا ہے تو ایسی آنکھ پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصلی چیزیں، یہ ہے قیمتی چیزیں۔ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، دینداری پیدا ہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ اصول کی زندگی گزاریں، جس کو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق برتیں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، یہ تقوی۔ اور یہ تقوی یہ بھی کہ ہمیشہ سوچتے رہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، جنت و جہنم ہمارے سامنے ہوگی تو جہنم سے بچیں اور جنت میں داخلے کے لیے کوشش کریں، اس کا نام تقوی ہے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں۔ تو اصل یہ بتانا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت، سرچشمہ حیات، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی قوت یہ ہے مساجد ہے۔ اگر مساجد کو صحیح طور پر منظم کیا جائے تو ہماری پوری زندگی درست ہو سکتی ہے، ہماری سماجی زندگی درست ہو سکتی ہے، ہماری سیاسی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، ہمارے معاشی زندگی درست ہو سکتی ہے، ہماری انفرادی اجتماعی زندگی درست ہو سکتی ہے، تعلیم کا، تربیت کا نظام درست ہو سکتا ہے، اور سماج کا چھوٹا بڑا مرد عورت ہر ایک مسجد سے جڑا ہوا ہو، سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ اصل کام یہ کرنے کی اصل کام یہ ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار ترجیحات ہوتی ہیں، دینی کام کرنے کے سلسلے میں بہت سی ترجیحات ہوتی ہیں۔ بس بہتوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے سڑک پر اتر جاؤ، احتجاج کرو، ہنگامہ کرو، ادھم بازی کرو۔ بہت سی ایسی تنظیمیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو ادھم بازی اور شور ہنگامہ، احتجاج سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بچاؤ کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جبکہ ادھم بازی سے، شور ہنگامے سے، احتجاجات سے انسان کیسا مزاج بنتا ہے؟ انسان کا مزاج بھی عملی کا بنتا ہے۔
انسان کا مزاج شیخی کا بنتا ہے، انسان کا مزاج تقریب کا بنتا ہے، انسان کا مزاج لوگوں کو حقیر سمجھنے کا بنتا ہے، انسان کا مزاج سماج و معاشرے میں اتھل پتھل انتشار پھیلانے کا مزاج بنتا ہے۔ مساجد میں آنے سے مزاج یہ بنتا ہے لوگوں کو جوڑو، لوگوں سے ملو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اور پورے سماج و معاشرے کو خوشحال بنانے، پراسپیرس بنانے، پرامن بنانے کے لیے کوشش کرو۔ یہ نظام ہے، مساجد کا نظام ایسا ہے، یہاں آئیں تو جھک کے آئیں، اور احتجاج اور سڑکوں پر ادھم بازی کرنا مطلب یہ ہے کہ سرفرے بن جاؤ، خود سر بن جاؤ، سماج معاشرے کو آگ میں جھونک دو، اس کو بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ اور نوجوان جن کے خون میں گرمی ہوتی ہے، یہ اچھل کود، تماشے، شور، ہنگامے، احتجاج، گالی گلوچ، اچھلنا کودنا، اس کو ماج غنیمت سمجھتے ہیں، کہیں بھی موقع مل جائے اچھلنا کودنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے کوئی حاصل نہیں۔ دیکھتے ہیں کتنے ایسے اچھل کود نے فساد مچایا ہے، مسلمان قتل ہوئے ہیں، گھروں کو جلایا گیا ہے، تباہ کیے گئے ہیں، اس تباہیاں سواتی رہتی ہیں۔ اور یہی اچھل کود کا مزاج، ادھم بازیوں کا مزاج مساجد کے نظام کو درست کرنے کے بجائے، پازیٹیو کام کرنے کے بجائے جو نگیٹو سوچ ہوتی ہے، نگیٹو کام ہوتے ہیں، ہنگامے شور، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سماج معاشرے میں جو زیادہ بڑھ گئے ہیں تو قتل خوری ہوئی، ملک کا نظام بگڑ گیا، سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک پازیٹیو قسم کے انسان بنے، ایک مثبت قسم کے انسان بنے، آپ کی صحیح سوچ ہو، آپ کی صحیح قسم کی پلاننگ ہو، آپ صحیح انداز میں لوگ ہر چیز کو دیکھیں۔ انسان کا جو مزاج بدلتا ہے، بگڑتا ہے، جب اس کے اندر سطحیت آ جاتی ہے تو ساری دنیا سطحی نظر آتی ہے، سماج سطحی نظر آتا ہے، لوگ سطحی نظر آتے ہیں، کام سطحی نظر آتا ہے۔ یہ سطحی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ اچھل کود، یہ ہنگامے، ادھم بازیاں انسان کو سطحی بنا دیتے ہیں، اور انسان جب سطحی بنتا ہے تو کبھی کسی چیز کو سنجیدگی سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کبھی کسی چیز کو سنجیدگی سے پرکھ سکتا ہے۔ یہ تربیت کا مسئلہ ہے۔ تربیت سب سے زیادہ سینسیٹیو اور کٹھن کام ہوتا ہے۔ تربیت کیسے کہتے ہیں؟ تربیت یہ کہ انسان کے ذہن کو، سوچ کو اس راہ پر لگا دیا جائے کہ ہمیشہ وہ تعمیل کا کام کرے، ہمیشہ وہ صحیح سوچے، ہمیشہ صحیح نتیجے پہ پہنچے، اور ہمیشہ صحیح کام کرے، اور اپنی ذات کے بجائے اور اچھل کود اور سطحی شہرت کے بجائے لوگوں کے لیے مفید بنے۔ تربیت اسے کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں برابر، ثمربار، نتیجہ خیز اور دوسروں کے لیے مددگار بنا دے تربیت۔ لیکن جہاں یہ سطحی سوچ ہو جاتی ہے، ادھم بازیاں جہاں شروع ہو جاتی ہیں، جہاں ہر وقت کرٹیسائز کرنا، ہر وقت دوسروں کو کنڈیم کرنا، ہر وقت اپنی بڑائی بیان کرنا، جہاں یہ سوچ بنتی ہے وہ سطحیت آتی ہے۔ جب سطحیت آتی ہے تو انسان اپنا بھی برباد کرتا ہے، دوسروں کو برباد کرتا ہے۔ آج تربیت کی کمی ہی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ادھم بازیوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ادھم بازیاں چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے تحریروں کے ذریعے ہو، چاہے احتجاجات کے ذریعے ہو، چاہے انسان کی اپنی سوچ کے ذریعے ہو، جب انسان کا مزاج ادھم بازی بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سماج معاشرے میں صرف نیگیٹو رول پلے کرتا ہے۔ وہ کبھی کوئی اچھا کام کرنے کی سوچ نہیں سکتا ہے، اور جہاں اچھا کام ہو اس کو بلڈوز کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا۔ تو مساجد انسان کو انسان بنا دی، مساجد سے انسان صحیح انسان بنتا ہے۔ مساجد سے جڑ جائیے، آپ کی زندگی سدھر جائے گی۔ مساجد سے اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جوڑیے، آپ کی سدھار ہو جائے گی۔ اور ایسا نظام بنائیے مساجد کا کہ افیکٹو بن جائیں، جتنا مفید ہو سکتی ہیں مسجدیں اس کو مفید بنانے کی کوشش کریں۔ اور مساجد کا مس یوز جہاں جس طرح ہو رہا ہے، چاہے شرک کے ذریعے، چاہے بدعات کے ذریعے، چاہے لڑائی جھگڑوں کے ذریعے، چاہے فساد کے ذریعے، چاہے اس سے مالی منفعت کھینچنے کے ذریعے، وہ ساری چیزیں اگر بند ہو جائیں تو ایک مہذب اور شائستہ انسان بن سکتا ہے مسلمان۔ ایک مسلمان کو اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ کتنا وہ سنجیدہ ہے، کتنا مہذب ہے، کتنا شائستہ ہے، تو مساجد میں آنے، جانے، بیٹھنے، سب بندی کرنے، نماز پڑھنے سے اندازہ کر لیجئے کہ انسان کتنا مہذب ہے۔ پیمانہ ہے۔ آپ اگر مسجد میں آتے ہیں اور شرافت کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں محبت کا سلوک کرتے ہیں اور لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ مہذب انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ مساجد نہیں آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے مل جل نہیں سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ناقص ہے، آپ کی شخصیت کے اندر دمخم نہیں ہے، آپ کی شخصیت خوبصورت نہیں ہے، آپ کے اندر توانائی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔
لیکن پیمانہ دینی پیمانہ ہے. آج تو دنیاوی پیمانے بنا لیے گئے ہیں. ان دنیاوی پیمانوں میں تو یہی بھائی کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے وہ سب سے اچھا ہے. چاہے وہ حرام خور ہو، چاہے کسی کا غصب کر کے لایا ہو، چاہے کسی کو ٹھگ کر کے لایا ہو، چاہے جھوٹ بول کے لایا ہو. آج معیار ہی لوگوں نے بنا لیا ہے کہ پیسہ ہے تو سارے عیب چھپ جایا کرتے ہیں. لیکن اسلامی معیار یہ ہے کہ آپ مہذب و شائستہ ہونے کی دلیل چاہتے ہیں، ثبوت چاہتے ہیں، سند چاہتے ہیں، تو مسجد میں آپ کی کتنی حاضری ہے، اور مسجد میں آتے ہیں تو کس انداز سے آتے ہیں، آن بان سے آتے ہیں، شان سے آتے ہیں کہ تواضع سے آتے ہیں، مسکنت سے آتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ صورتحال موجود ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو پورے اپنے وجود کو اللہ کے سامنے سپرد کر کے آتے ہیں، اپنے آپ کو متواضع اور خشیت سے پر ہو کر کے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت توانا ہے، آپ جاندار انسان ہیں، آپ کے اندر دم موجود ہے، اور آپ اپنے لیے بھی مفید ہو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کھوکھلے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، مساجد میں بھی آپ کی گردن تنی رہتی ہے اور یہاں جھکنا نہیں جانتے ہیں، تو مسجد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ ملا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مغروب رہ گئے. اگر آپ یہاں آتے ہیں اس شعور کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مالدار ہیں، ہم سب سے بڑے قابل ہیں، ہم سب سے بڑے زوردار ہیں، ہم سب سے بڑے اچھے ہیں، اس شعور کے ساتھ آتے ہیں اور اس غرور کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آنے کا آپ نے شعور سیکھا ہی نہیں. مسجد میں آئیے تو ساری دنیا کی گندگیوں سے پاک ہو کے آئیے. مساجد میں آئیے تو یہاں پرامن شخصیت بن جائیے. مساجد میں آئیے تو اپنی ذات کی تعمیر کیجیے، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو بنائیے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کر دیجیے. مساجد کے یہ اثرات مساجد میں ایک موقع دیتے ہیں، مساجد میں آنے سے موقع ملتا ہے کہ آپ زوردار توانا شخصیت بن جائیں. لیکن مسجد میں جو لوگ آتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں تو بات ہی نہ کیجیے. لیکن جو لوگ آتے ہیں کئی فیصد آتے ہیں وہی معلوم ہے لوگوں کو تو کس ڈھنگ سے آتے ہیں. اگر مساجد میں آ کر کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگ مسجدوں میں آئیں گے اور وہ کب کریں گے؟ مسجدوں میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کریں گے، اپنے کمالات دکھائیں گے، ہم نے یہ کمایا، ہم نے یہ کیا، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. کہا قیامت قائم ہونے سے پہلے مسجد میں یہ بھی لوگ بیٹھ کر کے اپنی گپ پھانکیں گے، اپنی بڑائی بیان کریں گے. تو مساجد اس کے لیے نہیں، مساجد سرچشمہ حیات ہیں، مساجد انسان کی طبیعت کو درست کرنے کے لیے ہیں، مساجد ہوائے نفس کو ختم کرنے کے لیے ہیں، مساجد سے تقدس پاکیزگی ملتی ہے، مساجد سے طہارت ملتی ہے، مساجد سماج و معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہیں، مساجد سے پورا سماج و معاشرہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس سے روشنی اور نور حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساجد کو صحیح ڈھنگ سے چلائیں، اس کے حقوق کو ادا کریں. مساجد کو سماج و معاشرے کی پراسپرٹی کے لیے، امن کے لیے سب سے اہم ذریعہ بنائیں. تو مساجد جتنا زیادہ مفید ہو سکتے ہیں سماج و معاشرے کے لیے اتنا مفید بنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم والله أكبر.